خطے میں رہتی ہے، وہ کسی جماعت میں بیٹھی ہے، وہ معاشرے کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہے، وہ قوم کی سانجھی بیٹی ہے اور قوم کی سانجھی بہن ہے، اور جب بیٹیاں اور بہنیں سانجھی ہو جاتی ہیں تو پھر مل کے سانجھا پاکستان بنتا ہے، جس کی جو ہے وہ نمائندگی آج میری بہن مسز اعجاز کر رہی ہیں۔ میں یہاں چونکہ تاخیر سے پہنچی ہوں، چونکہ سیالکوٹ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور رات لیٹ نائٹ میں وہاں پہنچی تھی، پھر میں صبح وہاں سے نکلی ہوں، تو یہ تاخیر سے یہاں آئی ہوں۔ تو میں جب ان سے پوچھ رہی تھی کہ اس کا مقصد کیا ہے کانفرنس کا، تو انہوں نے کہا کہ کانفرنس کا جو ٹاپک رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے کہ رول آف وومن ان پیس بلڈنگ اور اوور آل وومن امپاورمنٹ، اور میں اس ٹاپک کو دیکھ بھی رہی ہوں کہ ریکنسلیشن جو اینڈ کا پوائنٹ ہے کہ گھر کے اندر، گھر سے باہر، معاشرے کے اندر، کسی ملک کے اندر اور حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ چہرہ جو حقیقی طور پہ ریکنسلیشن کے ساتھ جڑا ٹرو ایمبیسڈر کہلاتا ہے، وہ قابل فخر نام اور شناخت ایک خاتون کی ہے، اور وہ خواتین جو دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں، انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی سے، اپنی ہارڈ ورک سے، اپنی کمٹمنٹ سے، اپنی ڈیووشن سے، اپنی ڈیڈیکیشن سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں، اور جینڈر ایکوالٹی جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی سوچ کو بدلنے کی پہلی اینٹ ہے، بیس ہے وہ، کہ آپ جب تک جینڈر ایکوالٹی کو ایک مائنڈ سیٹ کے طور میں اس معاشرے کی جڑ کے اندر ایک سوچ کی آبیاری کے لیے فکس نہیں کر سکتے، پلانٹ نہیں کرتے، وہاں جینڈر ڈسکریمنیشن کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے آپ اس سے نہیں لڑ سکتے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آج آپ نے جہاں قوموں کو اکٹھا کرنے، سوچوں کو یکجا کرنے اور معاشرے کی بکھری ہوئی سوچ کو ایک نقطے پہ مرکوز کرنے کے لیے میری ان سب قوم کی قابل فخر بہنوں اور بیٹیوں کو یہاں بلایا ہے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی نہ صرف اس وقت ضرورت ہے بلکہ یہ ہمارے لیے ایک انسپائریشن بھی ہے، اور حکومت میں ہوتے ہوئے یہ سپورٹ بھی ہے کہ ہماری پالیسیز جو ہیں اس کے اندر خواتین کا کس طرح سے عملی کردار ہے۔ میرے سے پہلے جو میری بہن سعدیہ بھی اور معزز جتنی یہاں قابل احترام پارٹیسپینٹس بیٹھی ہیں، انہوں نے یقیناً خواتین کے رائٹس پہ بات کی ہوگی، ان تمام ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہوگا جو روزمرہ کے ان کی زندگی کے اندر آنے والے واقعات سے جڑے ہیں، اور جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں جو وہ حکومت وقت سے چاہتی ہیں کہ ہم ان کے لیے ایک ایسا انلائٹنڈ، ماڈریٹ، پروگریسو پاکستان جو ہے اس کی بنیاد رکھ کے آگے چلیں۔ تو میں حکومت پنجاب کے بہاف پہ اور وزیر اعظم عمران خان کی ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کا ویژن کیا ہے، پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو کیا ہے، پی ٹی آئی کا روڈ میپ کیا ہے، پی ٹی آئی کیا اس ملک میں اقتدار کے لیے جدوجہد کرتی رہی، اور کیا حکومت میں آنا ہمارا مقصد تھا؟ نہیں، ہم نے اس معاشرے کے اندر جو استحصال ہے، جو ڈسکریمنیشن ہے، وہ جینڈر ہو، وہ ریلیجیس ہو، وہ اوورآل آپ کی ایکوالٹی کے ساتھ جڑے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنا، اور خواتین کو اسپیشلی جو ایک فاطمہ جناح کا رول تھا تعمیر
اس وقت قیام پاکستان میں جو پاکستان بنانے والی خواتین تھی، ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں جہاں قائد اعظم ہم قدم اور ہر جگہ اپنی پاکستان کی نیشنل کاز کے لیے کھڑے نظر آتے ہیں، ان کے دائیں بائیں اگر کوئی نظر آتا ہے تو ان کی بہن ہے، اور ہم قدم ہو کے اپنے بھائی کے فاطمہ جناح جس طرح سے ہمارے اس خواب کو جو قیام پاکستان کا تھا اس کو حقیقت کا روپ دینے میں مصروف عمل رہی، آج تعمیر پاکستان کے لیے بھی میری قوم کی بیٹیوں کو، بہنوں کو گھر گھر میں فاطمہ جناح کا روپ دھارنا ہوگا اور فاطمہ جناح کی اس کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا کہ جو پاکستان کے قیام کا باعث بنی اور آج استحکام پاکستان۔ تو میرے اس حال میں موجود معزز حاضرین، آپ نے دیکھا کہ 3 سال کٹھن ترین اس عوام نے پریزیڈنٹ ہوتے ہوتے الٹیمیٹلی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی صدر رہ کے ڈاکٹرز کے رائٹس کو لیڈ کرتی رہی، پیشنٹس کے رائٹس کو لیڈ کرتی رہی۔ جو میں نے دیکھا ہے اس معاشرے کے اندر کہ میری جدوجہد اور میری سٹرگل ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے سیاست میں اپنی ذات کے لیے نہیں میں آئی، اور آج کے اس معاشرے کے اندر جو میری بیٹیاں، جو میرے بھائی یا مائیں میری جو ڈاکٹر یا مستقبل میں آنے والے فیوچر کے ڈاکٹر ہیں، ان کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اس ملک میں سب سے مشکل کام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق عوام تقریب سے خطاب کر رہی ہیں، اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تک جینڈر ایکویلٹی نہیں ہوگی تب تک جینڈر ڈسکرمنیشن ہوتی رہے گی۔